اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی یا ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ افئن ماتا، کیا پس اگر، ان کا معنی اگر، ماتا وہ فوت ہو جائیں، او قتل یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، تو تم کیا اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھر گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، پس ہرگز نہیں وہ اللہ کا نقصان کر سکتا کچھ بھی۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عن قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد کے میدان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام بہت سارے پریشان ہو گئے اور کچھ نے لڑنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ذہن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان لٹا دی ہے، اسی دین کی خاطر ہم بھی جان لٹا دیں۔ اصل یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیا جائے تو ہم دین چھوڑ دیں۔ دین تو اللہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے والے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو ہمارا کام بھی ہے ہم بھی اسی دین کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، وہ دین کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا دین کو چھوڑ کر، اللہ کا وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عن قریب جزا عطا فرمائے گا۔ اور یہی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، تو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ عمر بن خطاب بھی کھڑے تھے، آپ بیٹھ نہیں رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے بار بار کہا لیکن وہ نہ بیٹھے، تو ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع کر دیا۔ فرمایا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اسی طرح پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے تو جا کر ان کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا، آپ نے یہ مخاطب کیا، اللہ کے نبی آپ پر جو موت آنی تھی وہ آ گئی ہے، آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، جو موت آنے والی تھی وہ آ گئی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام سب کے سب نے یہی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، ہر بندے کے ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اما محمد الا رسول۔ ایسے لگا جیسے یہ آیت اب اتری ہے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق نے پڑھی تو بعد میں ہر کسی نے یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، اما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیتیں پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ وما کان لنفس، کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں، ان تموت کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ بندہ مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی بندہ کسی کو مار نہیں سکتا۔ اگر پوری دنیا بھی کسی بندے کو مارنا چاہے اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، دنیا اس کو مار نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے، پوری دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے طبیب، حکیم سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے سیانے عقل مند اکٹھے ہو جائیں، اس کو بندے کو نہیں بچا سکتے جس کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑی کوشش کی شہید کرنے کی، قتل کرنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی، کتاب معجلہ، ایک مقررہ وقت پر، ایک مقررہ لکھی ہوئی کتاب وقت پر، کتاباً لکھے ہوئے کے مطابق، معجلہ جس کا وقت مقرر ہے۔ ومن یرید، اور جو ارادہ کرتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو دیتے ہیں اس سے،
جو بندہ دنیا کا طالب ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ وَمَن یُرِد اور جو ارادہ کرتا ہے ثواب الآخرت آخرت کا ثواب کا، آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِہِ مِنْہا ہم اس کو دیتے ہیں، منہا اس سے۔ اور اس کو ہم مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ارادہ کرتا ہے کرے گا دنیا کے ثواب کا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے ثواب کا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین اور عن قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِیٍّ اور کتنے ہی نبیوں میں سے قاتل معہ لڑائی کی اس کے ساتھ مل کر، نبی کے ساتھ مل کر، ربیون رب والوں نے، کثیرن بہت زیادہ، بہت سے رب والوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا، لڑے۔ فما وہنوا پس نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ انہوں نے ہمت ہاری، لما اس کی جو اصابہم ان کو مصیبت پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ان کو جو مصیبت پہنچی انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی۔ واللہ اللہ تعالیٰ یحب الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنے ہی نبیوں کے ساتھ ان نبیوں کے صحابہ نے مل کر جہاد کیا اور لڑائی کی کافروں کے خلاف، انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ وہ سست پڑے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والا، بلکہ وہ صبر کرتے رہے، ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے۔ ان آیات سے صحابہ کرام کو یہ جذبہ دیا جا رہا ہے، جوش دلایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ہمت نہیں ہارنی، جیسے پہلے لوگوں نے، انبیاء کے صحابہ نے ہمت نہیں ہاری تھی، تم نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو صبر نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں، وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اس سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ وما کان قولہم اور ان صحابہ کی، ان انبیاء کے ساتھیوں کی صرف یہی بات تھی، نہیں تھی ان کی بات مگر یہی تھی کہ انہوں نے یہی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ ربنا ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، ایک تو انہوں نے دعا کی گناہوں کی بخشش کے لیے، واسرافنا فی امرنا اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی کی، جو ہمارا کوئی کام تھا، ہمارا معاملہ تھا، اس میں اگر ہم نے کوئی زیادتی کی تو ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، جما دے ہمارے قدموں کو۔ وانصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے خلاف، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ فآتاہم اللہ بس دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرتی اور آخرت کا اچھا ثواب، ان کو دونوں طرح کا دے دیا۔ واللہ اللہ تعالیٰ یحب المحسنین محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔